الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے مہینے کا دوسرا عشرہ آدھا بیت چکا ہے. اور وہ مبارک ایام اور وہ مبارک راتیں جن میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش سے زیادہ برستی ہے، مغفرت اور بخشش کا یہ خصوصی موسم بہار اور یہ خاص الخاص اوقات اور گھڑیاں تیزی سے رخصت ہو رہی ہیں. خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو ان اوقات سے فائدہ اٹھا کر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹ رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ بہت زاویوں سے اور بہت وجوہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی وجہ سے اس کو سید الشہور اور سارے مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جہاں اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہیں اور اعمال کی قدر و قیمت کا بڑھ جانا، جنت کے دروازوں کا کھل جانا،
جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، سرکش شیاطین کا قید ہو جانا، افطار کے وقت روزے داروں کا جہنم کی قید سے آزاد کرنا، دریاؤں اور سمندروں کی مخلوق کا روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا، نوافل کا پڑھ کر فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جانا، جہاں اس مہینے کی خصوصی امتیازات اور خصوصی برکتیں اور رحمتیں ہیں، وہیں پر اس مہینے میں بہت سارے اہم واقعات بھی پیش آئے جو تاریخ اسلام کا حصہ ہے، اور انہی اہم واقعات میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن جسے یوم الفرقان کہتا ہے، جس دن میں حق اور باطل کا فرق ہوگا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ کفر و اسلام کا پہلا واقعہ غزوہ بدر، وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ فتح مکہ بھی اسی مہینے میں، فتح مکہ کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ قرآن کا نازل ہونا بھی اسی مہینے میں ہوا، آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے، اعتکاف کی عبادت بھی، مسنون اعتکاف کی عبادت بھی اسی مہینے کی خصوصیت ہے۔ گویا یہ مہینہ اول تا آخر سراسر رحمتوں اور برکتوں سے معمور، اور اللہ کی رحمتوں کو یوں کھینچتا ہے جیسے مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں 17 رمضان مبارک یعنی اسی دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، اور فرمایا اس مہینے میں ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پورے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے جنت کو مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، لیکن خصوصیت سے دوسرے عشرے کو نام ہی مغفرت کا عشرہ دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت سے مغفرت مانگو، اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرو نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آئے، وہ بادشاہ ہے، وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ جو فرائض ہیں ان میں تو ہم مقدار کے پابند ہیں، اس میں تو کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن نفلی عبادات اور فرائض کے اجر و ثواب میں بھی اس کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ایک صحابی کا ایک مد یعنی آدھ سیر جو صدقہ کرنا تمہارے پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ اخلاص کا وہ مقام جو انہیں حاصل ہے وہ تم کہاں سے لو؟ اور علماء محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کی ایک نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پوری امت کی ساری زندگی کی نمازوں سے بڑی ہوئی، ایک دن کی نہیں، پوری امت کی
پوری زندگی کی نمازوں سے بڑی ہوئی ہے، اسی لیے آخرت میں اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے بدن بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی گزارے گا، اور جس کے بدن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اخلاص کے ساتھ کبھی اللہ کا نام لے لینا، سچی ندامت کے ساتھ اس کے سامنے آنسو بہانا، پوری تواضع و عبودیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کی قیمت ہے۔ اور بے شمار ارشادات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ ایک عمل کسی کا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں پر غالب آ گئے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لفظ رحمان پر بحث کرتے ہوئے حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہوگا، میرا رب کہے گا جا، ہم نے تجھے تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ، آپ بغیر نیکی کی بھی بخش دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ بخشنے پہ آئے، نوازنے پہ آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو نواز دے، حبشے کے کالے بلال کو نواز دے، فارس کے سلمان کو نواز دے، روم کے صہیب کو نواز دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبر نوح کے بیٹے کنعان کو معروم کر دے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معروم کر دے، پیغمبر کی بیٹیوں کو معروم کر دے، بیویوں کو معروم کر دے۔ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ دینے پہ آئے تو کوئی زبردستی دلوا نہیں سکتا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے ہاں جو قیمت لگتی ہے وہ معیار بھی، جذبے بھی۔ تو فرمایا وہ آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے جا، ہم نے تجھے تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ، آپ بغیر نیکی کی بھی بخش دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو فرمائیں میری کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی کہ میرا لڑکپن گزر گیا، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، ادھیڑ پن گزر گیا، جلوت خلوت سفر حضر گزر گئے، مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر میں نے بھی کوئی نیکی کی ہو، کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے اما تذکر اللیل، تو اس رات کو بھول گیا جب تو ایک رات اپنے بستر پہ سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ بدلی، تیری ذرا سی آنکھ کھلی، اس نیند بیداری کی کیفیت میں آدھا سویا ہوا تھا آدھا جاگ رہا تھا، اس نیند بیداری کی کیفیت میں تیری زبان سے نکلا اللہ، اور پھر تو کروٹ بدل کے سو گیا۔ ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تیری یہ نیکی لکھ لی، آج تیری اسی نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے، کون سا وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے کوشش کرو رمضان کے مہینے میں توبہ استغفار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، رات کے سجدوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے اللہ کو اپنی بندگی دکھاؤ، اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تصوف کے بادشاہ ہیں، علم و عمل کے پیکر ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، صوفی اور بزرگ ہیں۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب کے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی تو بڑی ریاضتیں ہیں، بڑے مجاہدے ہیں، آپ تو شب بیدار اور آپ صائم و دار، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، رات بھر عبادت کرنے والے، آپ کی بڑی تصانیف ہیں، بڑی دینی خدمات ہیں، آپ کے ساتھ تو اللہ نے اچھا معاملہ کیا ہوگا۔ تو جنید بغدادی فرمان لگے وہ ساری ریاضتیں اور مجاہدے اور عبادتیں وہ تو ایک طرف رہ گئی، میری مغفرت تو اللہ نے اس بات پر کی
کہ تو ایک دن کوئی دینی کتاب لکھ رہا تھا، تیری لکڑی کے قلم پر سیاہی لگی ہوئی تھی اور اس سیاہی پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی اور اس نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا، تو نے ترس کھا کر کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، میں اس کو پیاس بجھانے دوں، تھوڑی دیر کے لیے قلم روک دیا، جو تو نے میری مخلوق پہ رحم کھایا میں اس پر تیری مغفرت کروں۔ وہ بادشاہ ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو اس مہینے میں اپنی نیکی دکھاؤ، اور کوئی نیکی معمولی سے معمولی اس کو چھوڑو نہیں، اور گناہ معمولی سے معمولی اس کو کرو نہیں، کہ یہ رمضان کا مہینہ خصوصیت سے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا۔ اور آج میرے دوستو، آج جتنے ہم مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تن ہما داغ داغ شد پمبا پجا پجا نہم، آج پر پورا دامن تار تار ہے، کہاں کہاں سے اس کو مرمت کریں۔ آج امت مسلمہ کی ظلم حالی دیکھیں، مسلمانوں کی قسم پرسی دیکھیں، اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، آپس کی لڑائیاں دیکھیں، رنجشیں دیکھیں، قتل و غارت کو دیکھیں، بددیانتی کو دیکھیں۔ آج نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ریڑھی پر سبزی بیچنے والے سے لے کر سیکرٹری وزیر اور حکمران تک کرپٹ ہیں، اور بددیانتی ان کی گھٹی کے اندر گھسی ہوئی ہے، انسانیت سے کوسوں دور ہیں، صرف انسانی ڈھانچہ رہ گیا ہے، ورنہ انسانوں والی مسلمان تو دور کی بات ہے نا، ایک عام انسان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں آج ہم اس سے بھی نابلد ہو گئے ہیں۔ اور آج جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی وجہ وسائل کی کمی نہیں، مسائل کی وجہ وسائل کی کمی نہیں، بلکہ آج جتنے مسائل ہیں ان کی وجہ دین سے دوری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا بڑے صاف لفظوں میں، اور یاد رکھیں اللہ کا کلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے پکے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط۔ قرآن کہتا ہے، جب غور سے سنیں، قرآن کہتا ہے کہ جب ہم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ، جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہاں کے دولت مندوں کو ہم فسق و فجور میں مبتلا کر دیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ آج نیچے سے لے کر اب تو صرف دولت مند نہیں، غریب بھی فسق و فجور کے شکار ہیں، لیکن یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی مدد غلام رسول نام رکھنے کے ساتھ نہیں آتی، برکت بی بی نام رکھنے کے ساتھ برکتیں نہیں آتی، اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے نام کو نہیں دیکھتے، ہمارے کام کو دیکھتے۔ یاد رکھیں، غور کریں، غزوہ احد میں خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بدری صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ میں اہل بدر کا بہت بلند مقام ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بدری صحابہ موجود ہیں، وہ 50 تیر انداز جو آپ نے کھڑے کیے تھے کہ یہاں سے کسی حال میں فتح ہو یا شکست اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، انہیں غلطی لگی۔ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ حضور کا حکم تو جنگ کے وقت کے لیے تھا، جب جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، اب یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، اجتہادی غلطی ہوئی، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، اور نہ صحابہ سے اس کا تصور ہو سکتا تھا، اجتہادی غلطی ہوئی، سمجھ کی غلطی ہوئی کہ اب ضرورت نہیں، لیکن نبوت کا حکم اس غلطی سے ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا تھا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی آئی ہوئی مدد، نبی کا ایک طریقہ چھوٹا، غلطی سے چھوٹا، ایک حکم نظر انداز ہوا، غلطی سے ہوا، لیکن اللہ کی آئی ہوئی مدد حضور کے موجود ہوتے ہوئے، بدری صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی آئی ہوئی مدد ہٹ گئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخ انور میں خود کی ذرات گھسے۔ اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، وہاں جو قیمت لگتی ہے اطاعت اور بندگی
عظمت لگتی ہے. خواہ بلال کالا ہے لیکن بندگی کے اعلیٰ مقام پہ ہے، زمین پہ چلتا ہے قدموں کی ہر جنت میں سرائی دیتی ہے. حبشی ہے، غلام ہے، بدصورت ہے، غریب ہے، اور ادھر سے ابو جہل ہے، ادھر سے ابو لہب ہے. ابو لہب کا معنی شولوں کا باپ، اتنا حسین و جمیل تھا، معلوم ہی ہوتا تھا اس کے چہرے میں آگ کے شعلے چل رہے ہیں، لیکن اس کا حسن و جمال اسے ذلت سے نہیں بچا سکا. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی. ابو جہل کو اس کی سرداری ذلت سے نہیں بچا سکی، قارون کو اس کے خزانے نہ بچا سکے، فرعون کو اس کی بادشاہ اور مطلق العنانی نہ بچا سکی. یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کسی کو ناراض کر کے آپ اس کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کوئی حکمران آپ سے ناراض ہو اور باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو بیٹا باپ کے مال و دولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ دوسرے دن دیکھ عبد الشکور بن عبد الغفور نے اپنے بیٹے کو مسلسل نافرمانی کی بنا پر جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کر دیا ہے. آج کے بعد میں اس کے کسی لین دین کے ذمہ دار نہیں ہوں. کرتے یا نہیں کرتے؟ بیٹا باپ کے مال و دولت سے اس کو ناراض کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر بندہ نافرمانی کر کے اللہ کے خزانوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو رحیم اور کریم ہے کہ ہماری گناہوں کے باوجود بھی وہ دروازے ہم پر بند نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں رزق تو وہ سب کو دیتا ہے، جنگل کے جانوروں کو بھی دیتا ہے، چرند پرند کو بھی دیتا ہے، چیرنے پھاڑنے والے درندوں کو بھی دیتا ہے. رزق تو وہ سب کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں عزت، عروج، بلندیاں، مدد اور نصرت صرف اور صرف بندگی پر حاصل ہوتی ہے، اطاعت اور بندگی پر حاصل ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر جو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے، قرآن جسے یوم الفرقان سے تعبیر کرتا ہے کہ کفر اور مسلمانوں میں فرق ہو گیا، فرق کر دینے والا دن. آپ جانتے ہیں 2 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا اور یہ پہلا معرکہ تھا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو قریش مکہ کے ساتھ پیش آیا. اور آپ تفصیلات کا وقت نہیں، مجھے آگے اور بھی کچھ عرض کرنا ہے. گنتی کے مسلمان ہیں 313 یا 314 یا 315، یہ 3 روایتیں ہیں، 313 یا 314 یا 315. اور پورے لشکر میں 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور سر پہ ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں، قمیص ہے تو ازار میں کوئی یونیفارم نہیں، چمکتی ہوئی بیلٹیں اور چمکتی ہوئی ٹو نہیں، سر پہ ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں، قمیص ہے تو ازار نہیں، کپڑوں میں چمڑے کے پیبند لگے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے ہیں. اور یہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ پہلا معرکہ مدینہ منورہ سے چلے رمضان میں روزے کی حالت میں، اور پھر اس بے سر و سامانی کے ساتھ آپ بدر کے میدان میں پہنچے. آپ راستے کی دشواریاں جنہوں نے سفر کی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد آج بھی وہ سیاہ پتھر، نوکیلے پتھر، بے آب و گیا وادیاں اور علاقے، اس وقت کیا حال ہوگا. حضرات صحابہ کرام پہنچے اور ادھر سے قریش مکہ لشکر جرار لے کر 1000 لڑنے والے لشکر جرار، اور ابو جہل ان کی قیادت کر رہا ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، کفر کے سارے ستون ان کے ساتھ ہیں. ابو جہل کی قیادت میں یہ لشکر چلتا ہے اور سارے وسائل ہیں ان کے پاس، لوہے کے اندر ملبوس ہیں، شرابیں ساتھ لی ہوئی، گانے والیاں ساتھ لی ہوئی. اور میں عرض کیا کرتا ہوں گانے بجانے اور ڈھول ڈھمکے سے کفر کی فوج کا حوصلہ بڑھتا ہے، مسلمان فوج کا نہیں. قرآن کیا اصول بتاتا ہے؟ اگر دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ضرور کرو، جتنے تمہارے بس میں ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم اسباب کی دنیا میں حاصل کر سکتے ہو ضرور کرو،
کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو اگر دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ مدد تو اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام جب دشمن سے لڑتے تھے تو پھر ان کا دشمن کا مقابلہ صحابہ سے نہیں ہوتا تھا بلکہ دشمن کا مقابلہ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ آج ہم کیوں مار کھاتے ہیں؟ مسلمان کیوں مار کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آج مقابلہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نام کے ساتھ نہیں آتی اللہ کی مدد، آج مقابلہ ہوتا ہے اسلحہ کے ساتھ، وسائل اور اسلحہ تو امونی سے خریدتے ہیں، امونی کے مردوں منتیں، آج مقابلہ اسلحے کے ساتھ ہے۔ ادھر اس وقت مقابلہ ادھر اسباب ہوتے تھے، ادھر رب الاسباب ہوتا تھا، آج وہ نہیں ہے۔ اور جب اسلحے کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو نہیں سے لیا ہوگا اسلحہ، ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے؟ میں عرض کر رہا ہوں گانے والیاں ساتھ، شرابیں ساتھ بھی، اور ہم بھی حوصلے سے کسی کے ساتھ میرے ڈور سے پائی تن رب دیا رکھا، جان نظر کروں وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ میں ایئر فورس میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھا، بڑا مزے کی بات کرتا تھا، کہتے ہیں بڑی کم وقت ہے، افسروں کے پاس جاتی ہے تو کہتی ہے جان نظر کروں وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اور سپاہیوں کو لاتی کہ میرے ڈور سے پائی تن رب دیا رکھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کفر کی فوج کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کے ساتھ مسلمان فوج کے ساتھ تعلق نہیں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں میدان بدر میں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو صحابہ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہاں فلاں کافر مردار ہوگا، ادھر ابو جہل مردار ہوگا، ادھر عتبہ، ادھر شیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بتایا، اور مسلمان فوج کے جرنیل کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی فوج کا مورال بلند رکھے۔ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی فرما کر اپنے صحابہ کا، اپنی فوج کا حوصلہ بلند کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی ایک بار بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، سارے کافر اسی جگہ پر مرے، باسل جہنم ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور پھر یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے، اور پھر حضرات صحابہ کرام میٹھی نیند سو گیا، دلوں سے اللہ نے خوف نکال دیا، انہیں معلوم تھا کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وہ جانتے تھے آتا رہے مقابلہ تو رب الاسباب کے ساتھ ہوگا نا۔ میٹھی نیند سوئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق سکھایا، امت کو ایک تعلیم دی کہ خوشی ہو یا غم، مشکل ہو یا آسانی، صحت ہو یا بیماری، مسلمان ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کے لیے عریش اور جھونپڑی بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس جھونپڑی سے باہر پیرے پر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اور سجدے میں میرے آقا اتنا روئے کہ زمین مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، نبوت کے آنسو، زمین بھیگ گئی۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، آج میں انصار و مہاجرین کا یہ گلدستہ مٹھی بھر مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان میں لے کر آیا ہوں، اے اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی قیامت تک مجھے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، سجدے میں ہچکیوں سے روئے، ہچکیوں سے روئے، زمین آنسوں سے تر ہو گئی، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ مشکل میں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کو مت بھلاؤ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آپ نے امت کو یہ تعلیم دی، ہچکیوں سے روئے، زمین آنسوں سے تر ہو گئی، چادر مبارک کندھے سے نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حسبک الآن یا رسول اللہ، حضور بس کر دیجئے، اتنا
اداکاری کریں، حسبک الان، بس کر دیجئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ اس عریش اور جھونپڑی سے باہر تشریف لائے اور ادھر سے جبریل فتح کی خوشخبری لے کر آئے۔ آپ دشمن شکست کھا کے اور پیٹھ دے کر بھاگے گا، ادھر سے آپ جھونپڑی سے باہر تشریف لائے اور اللہ کی مدد آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، ابو بکر تیرا دل کتنا صاف تھا، کتنا پاکیزہ تھا، این جس وقت آسمان سے جبریل فتح کی خوشخبری لے کر چلے تو نے اسی وقت محبوب سے فرمایا بس کر دیجیے، اللہ کی مدد آ گئی۔ میں یاد کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور آج ہم ہیں مصیبت آ جائے تو اللہ بھول گیا، خوشی آ جائے تو اللہ بھول گیا۔ یہ جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا ہمارے اور بلکہ بغاوت پڑ، علماء کے نزدیک ایک مسئلہ زیر بحث رہا اس وقت کہ آیا یہ زلزلہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو علماء نے اس میں بات لکھی کہ کوئی مصیبت اور تکلیف کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیسے پرکھا جائے گا، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اگر مصیبت آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع پہلے سے بڑھ جائے سمجھو یہ درجات کی بلندی کے آزمائش ہے، اور اگر بغاوت بڑھ جائے، نافرمانی بڑھ جائے سمجھو یہ عذاب ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے پہلے سے زیادہ اور غفلت بڑھ جائے، نافرمانی بڑھ جائے سمجھو یہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھی کراچی سے ریلیف کا سامان لے کر زلزلہ کے دوران راولپوٹ کی جامع مسجد میں آئے، سامان رکھا، متاثرین کو جمع کیا کہ ان سے تھوڑی سی دین کی بات بھی ہو جائے اور توبہ استغفار کی بات بھی ہو جائے، پھر سامان بھی تقسیم کر دیں گے۔ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ دوران گفتگو ایک آدمی مجمع میں سے اٹھا کر کہا مولوی صاحب بس کرو، اور اللہ تعالیٰ ساڑھے کی کر سکتا کر دیتا جو کچھ کرنا تھا۔ آپ اندازہ کرو کفریہ بول مصیبت آئی اور اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، خوشی میں تو کچھ نہیں کیا، آپ نے امت کو خوشی میں اللہ کی طرف رجوع سکھایا۔ فتح مکہ مسلمانوں کی تاریخ میں خوشی کا موقع ہے نا، جیسے غزوہ بدر فتح سے پہلے یہ بڑی عجیب صورتحال تھی، آپ نے اس مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فتح مکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اور وہ بھی رمضان میں خوشی کا بڑا موقع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، اور کرو سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ کہ پالان کی اگلی لکڑی کے ساتھ لگا ہے، اور زبان پر سنے فتح کی آیات انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، 10,000 صحابہ کی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ میرے آقا اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر کی گلیوں میں کل بلال کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا۔ چھوٹے بچے رسی ڈال کر بلال کے پاؤں یوں گھسیٹتے جیسے چھوٹے بچے کسی مرغی کو رسی ڈال کر نہیں گھسیٹتے، اس طرح بلال کو گھسیٹا گیا، سمیہ کو دولہت کر دیا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، لبینہ کا چمڑا ادھرا، حباب کو آگ کی تاروں پر لٹایا گیا۔ آج رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے، کفر کے سارے ستون لرز رہے ہیں اور کوئی آپ کا راستہ روکنے والا نہیں، لیکن آپ غور فرمائیں اس عظیم فتح پر قرآن جسے فتح مبین کہتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، نہ کوئی ڈھول ڈھمکا ہے، نہ کوئی بھنگڑا ہے، نہ کوئی خرافات ہیں، نہ کوئی جشن ہے۔ آج تھوڑی سی خوشی بھی مل جائے اور تو اور کوئی کونسلر کا چھوٹا سا الیکشن ہی جیت جائے تو ایک دفعہ تو کڑاکا نکال دیتا ہے، اور ڈھول ڈھمکا ہے، بھنگڑے ہیں، اور جی کارکن خوشی میں جشن منا رہے ہیں، چاہے فجر سے پہلے دوسری گنتی میں ہار ہی جائے، لیکن ایک دفعہ تو کڑاکا نکال دے گا۔ چھوٹی سی ہم
کیا کونسلری اور کیا ممبری اور کیا وزارت، ہاں ہم سارے کے سارے غلام ہیں امریکہ کے، ہاں کیا کسی کے اختیار میں کیا خوشی کی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی 14 اگست کو ہم جھنڈیاں لگا کر جشن منا لیتے ہیں موٹر سائیکلوں پر، ہاں سلنسر نکال کر، اس کے علاوہ تو ہماری کسی چیز میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، تمہارے عہدے کہیں اور تقسیم ہوتے ہیں، ہاں وزارت خارجہ کے، اور تمہاری صدارتوں اور وزارتوں کی تقسیم کہیں اور ہوتی ہے، اور تم خوش ہو۔ کیا آزاد قوم ہے؟ آزاد قومیں ایسی ہوا کرتی ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور غم ہر حال، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، زبان پر قرآن مجید کی تلاوت ہے، امت کو یہ بات سمجھاتی کہ اللہ خوشی دے دے تو خوشی میں پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، پہلے سے زیادہ، اور خوشی کے موقع پر آپ میں سے باہر نہیں ہو جانا۔ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین ہلاکو اور چنگیز خان جیسے، انہوں نے فتح کے موقع پر دشمن کی کھوپڑیوں، انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، ان میں شرابیں پی، لیکن غور کرو یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے نا۔ ہاں حضرت آپ نے صحابہ کے لشکر کو تقسیم کیا، کچھ ادھر سے داخل ہوں، کچھ ادھر سے داخل ہوں، کچھ ادھر سے، مختلف اطراف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدائی کی طرف سے آپ داخل ہوئے، اور حضرت خالد نے نعرہ لگایا، اليوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدل کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج ظلموں کا بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم سمیہ کا بدلہ لیں گے، لمینہ کا بدلہ لیں گے، خباب کا بدلہ لیں گے، بلال کا بدلہ لیں گے، اور یوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدل کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، انتقام ہے۔ خالد بن ولید ظاہر ہے وہ عسکری مزاج کے، ہاں اور سالار مزاج کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، صحابہ نے بتایا حضور خالد نے یہ نعرہ لگایا، آپ نے بلایا، خالد تم نے یہ نعرہ لگایا؟ کہ حضور میں نے نعرہ لگایا، ان کے سارے ظلم میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں، آج ہم چن چن کر ایک ایک کا بدلہ لیں گے، میں نے نعرہ لگایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تیری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ تیری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ خالد نعرہ بدل لو اور نعرہ لگاؤ، یوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، ظلموں کو بھول جانے کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشی کی یہ بات سکھائی، اور غم کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع سکھایا، اور ایسا رجوع کیا پھر اللہ کی مدد ایسی آئی۔ آپ غور کرو کہ صحابہ فرماتے ہیں جب لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ شروع ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، تلوار ابھی دشمن کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ پہلے رویا ہوتا تھا اور صاف نظر آتا تھا۔ ہم نے فرشتوں کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبریل کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور گھاس صاف فرق تھا۔ ہماری تلوار کا مارا ہوا اس کی گردن سرخ ہوتی تھی، فرشتوں کا مارا ہوا اس کی گردن سیاہ ہوتی تھی۔ اور پھر معلوم ہی ہوا ان کی اور کمک آ رہی ہے، 1000 تو پہلے تھا دشمن، اب 3000 آ رہے، پھر اطلاع آئی کہ 5000 آ رہے۔ رب جلال نے فرمایا، میرے معبود اگر ان کی اور کمک آ رہی ہے، 3000 آ رہے ہیں تو میں 3000 فرشتے اور اتار رہا ہوں، اگر 5000 آ رہے ہیں تو 5000 فرشتے اتار رہا ہوں، اور میرے معبود اصل میں یہ 3000 فرشتے 5000 فرشتوں کا بھیجنا محبوب یہ بھی تیری تسلی کے لیے، ورنہ اصل تو میدان میں میں خود رہے ہوں، اصل تو میدان میں یہ تھا مسلمان۔ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں آپ اندازہ کریں کہ کس انداز میں 70 کافر واسطے جہنم ہوئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کفر کی کمر ٹوٹ گئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غزوہ بدر کے بعد وہاں قیام فرمایا اور فرمایا ان سب کفار کی لاشوں کو گھسیٹ کر، وہاں ایک ویران کنواں تھا قلیب بدر، سب لاشوں کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال دیا، گھسیٹ کر ان لاشوں کو، تاکہ کفر پر دین اسلام کی دھاک بیٹھ جائے اور آئندہ ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے مارکے میں اس انداز میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن واپسی پر اس کنویں پر تشریف لے گیا منڈیر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا وجدتم ما وعد ربي حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ مدد اور نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا میں نے تو اسے سچا پایا، تمہارے ساتھ جو عذاب اور گرفت کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا یا نہیں؟ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا۔ صحابہ پوچھنے لگے حضور یہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دین اسلام میں یہ واضح اصول ہیں کہ اللہ کی مدد مسلمان کی بندگی پر ہوتی ہے۔ اطاعت ذرا سی تبدیلی آئی نظریے میں، ذرا سی تبدیلی آئی عمل میں۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے 3000 زیادہ تھی، دشمن سے 3000 تعداد زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا جب ہم 313 تھے اس وقت ان پر فتح پا لیتے تھے، آج ہم کئی گنا زیادہ، آج تو دیر ہی نہیں لگے گی۔ یہ بول اللہ کو پسند نہیں آیا، یہ بول اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی مدد ہٹ گئی، مسلمان منتشر ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں نبی لا کذب قد ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے میں نے بڑے مواقع پر تمہاری مدد کی ایمان والو، اور حنین کے دن جس دن تمہیں اپنی کثرت میں ناز تھا اور پھر تم ایسے منتشر ہوئے کہ زمین وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اس دن بھی میں نے تمہاری مدد۔ ذرا سا بول اللہ کی طرف سے نظر ہٹی، آئی مدد۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ اس وقت ہوتی ہے جب اس کی نظر شروع میں ایک مسلمان کا مقابلہ 10 کے ساتھ ہوتا ہے، 10، اور پھر جب فتوحات زیادہ ہو گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، اب قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا معاملہ ہلکا کر دیا، اب مقابلہ 1 کا 2 کے ساتھ ہوگا، 1 کا مقابلہ 10 کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا علم اللہ وان فیکم ضعفا، اللہ نے جان لیا تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، اللہ نے جان لیا تمہارے اندر کیا آ گئی ہے، حالانکہ کمزوری تو نہیں آئی تھی، مسلمان پہلے سے بڑھ گئے تھے، تعداد بڑھ گئی تھی، وسائل بڑھ گئے تھے، فتوحات بڑھ گئی تھی، لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں، اب 1 کا مقابلہ 10 سے نہیں، اب 1 کا مقابلہ 2 کے ساتھ ہوگا، 100 کا مقابلہ 200 کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے جان لیا کہ اب تمہارے اندر کیا آ گئی، کمزوری آ گئی۔ کس چیز کی کمزوری آ گئی؟ بظاہر تو وسائل کی کثرت ہو گئی تھی، مفسرین فرماتے ہیں کمزوری اس حوالے سے آ گئی تھی کہ جب وسائل ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظر ضرور وسائل کی طرف چلی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف نظر جو ہوتی تھی اس میں کمی آ گئی، اللہ نے اس کو کمزوری سے تعبیر کی۔ یہ 2 کمزوری، مدد اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے دوستو آج بھی رب وہی ہے، اس کے خزانے وہی ہیں، اس کے اختیارات وہی ہیں، اس کی قدرت وہی ہے، اس کی رحمتیں وہی ہے، لیکن بلکہ آج کے دور میں اللہ کی مدد پہلے سے زیادہ آ سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم بتاؤ
صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کس کا ایمان قابل رشک ہے؟ صحابہ نے حضور ہمارا ایمان قابل رشک ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کیسی قابل رشک ہے؟ تم نے مجھے دیکھا ہے، جبریل کو اترتے دیکھا ہے، قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، فرشتوں کی مدد کو دیکھا ہے، تمہارا کیسے قابل رشک ہے؟ عرض حضور کے جو ہمیں دیکھیں گے ان کا ایمان قابل رشک ہوگا۔ فرمایا ان کا کیسے قابل رشک ہوگا؟ تمہاری زبان سے میرے ارشادات کو سن لیں گے، تمہاری زبان سے میرے واقعات کو سن لیں گے، ان کا ایمان کیسے قابل رشک ہوگا؟ عرض حضور پھر کس کا ایمان قابل رشک ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، تمہیں نہیں دیکھا، انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے تمہیں دیکھا ہے، اور صدیوں بعد پیدا ہوں گے میرے ارشادات کو سن پر مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے اور میری دیکھے بغیر میرے ارشادات کو سن کر عمل۔ تم اگر دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر بھی عمل چھوڑو گے تمہاری گرفت ہو جائے گی، اور اگر وہ 10ویں حصے پر بھی عمل کر دیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ آپ اندازہ کرو 10ویں سے مراد یہ نہیں کہ 5 نمازوں میں سے 2 پڑھ لے، جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرنے اس میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مراد نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، نفلی صدقات ہیں، اسی طریقے سے دیگر دین کے لیے جو نفلی چیزیں ہوتی ہیں اگر تم تھوڑا بھی کر لو گے تو ضعف کا دور ہے، دور کا دور ہے، تمہارے ساتھ پھر بھی اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن مسلمان تو سرے سے اس پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، ٹوپی کسی کے حوالے، قمیص کسی کے حوالے، بال کسی کے حوالے، ہاں سلوار کسی کے حوالے، خوشیاں کسی کے حوالے، غم کسی کے حوالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ 12 ربیع الاول کو بتیاں لگا لو، ہاں اور چاولوں کی دیگ پکا لو، ہاں اور 2 کلو مٹھائی گھر میں لا کر ہاں اور میلاد منا لو، باقی سارا سال گھر میں نافرمانی، سارا سال اللہ کی بغاوت، سارا گھر سارا گھر متقدہ بنا ہوا ہے۔ ادھر دادے کی تصویر ہے، ادھر چاچے کی ہے، ادھر نانی کی لگی ہوئی ہے، ادھر ماں کی لگی ہوئی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو کسی جاندار کی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے۔ آج تو مسلمان کو یہ بات لگتی ہو گئی ہے اور اس کی تعویلیں کرتا ہے کہ تصویر ہے جی یا نہیں ہے جی، یہ کیا ہے جی کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے، راستے میں ایک صحابی کا گھر آتا تھا، آپ وہاں نہیں تشریف لے جاتے، آگے گزر جاتے۔ ایک دن بعد حضور آپ ہمارے والے بھی تشریف لاتے ہیں، فلاں فلاں کے گھر میں آتے تشریف لے جاتے ہیں، میرا گھر راستے میں ہے، آپ کبھی تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے اور جس گھر میں کتا ہو وہاں اس گھر میں ہم نہیں آتے، رحمت کے فرشتے میں۔ اور حضور کتا نہیں ہے میرے گھر میں، بلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں بلی میں درندگی ہے لیکن خباثت نہیں ہے، کتے میں خباثت ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں کتا ہو شوقیہ، ایک کھیتی کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، اس کے لیے تو اجازت ہے، شوقیہ کتا پالا ہوا ہو جیسے آج انگریز پالتے ہیں، اور پھر ہمارے کالے انگریز بھی اس طرف باہر جا کر دیکھو نا، صبح سویرے سویرے کتے کو پیشاب کرانے کے لیے اس سیکٹر میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہاں دوسرے سیکٹر میں ہم کتے کو متر کر رہے ہیں، ہاں انسانوں کو چھوڑ کر انہوں نے کتوں کے حوالے کر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، موت کا فرشتہ تو آ جائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک بابو قسم کا آدمی بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت سن رہے ہیں جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے، کہا ٹھیک سن نہیں آتے، کہنے لگا پھر تو آسان بات ہے، آدمی چارپائی کے ساتھ ایک کتا باندھ دے تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا۔ ان کا بھی بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن تو نہیں سنا ہو وہ کتے بھی مرتے ہیں، کچھ نہیں مرتے تو ہیں، کہا پھر جو فرشتہ کتے کی روح لینے آئے گا تیری بھی لے کر چلا جائے گا، اب تیری مرضی ہے اسی روح قبول کرا جو انسانوں کی کرتا ہے یا اسے قبول کرا جو جانوروں کی کرتا ہے، بیٹھنا نہیں فرشتہ، ہاں تو موت کا فرشتہ تو آ جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے،
اور واپس تشریف لاتے تو مسجد سے ہو کر سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تاکہ قیامت تک کے لیے بیٹی کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ میرے نبی نے مجھے کتنی عزت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سیدھے تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف نہ لے گئے۔ سیدہ فاطمہ نے محسوس کیا ابا جان آپ ہمارے ہاں نہیں تشریف لائے، ہمیشہ آپ کا معمول تھا آپ یہاں سے ہو کر تشریف لے جاتے تھے، اس وقت آپ ہمارے گھر تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے فاطمہ تمہارے گھر میں کپڑے پر ایک تصویر تھی اور میں نے جھانکا اور مجھے تصویر نظر آئی، جس گھر میں تصویر ہو اس میں نہیں آتا۔ اور کرے بیٹی کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں، اور وہ بھی لاڈلی بیٹی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر میں تشریف نہیں لے گئے تصویر کی وجہ سے، اپنی جانثار صحابی کے گھر تشریف نہیں لے گئے کتے کی وجہ سے۔ اور پھر پورا گھر میں نے عرض کیا ہاں بت کدا بنا ہوا، ادھر تصویر ادھر تصویر ادھر پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ہاں اب تو پیروں کی بھی ایسے تصویریں نہیں جیسے پہلے وقتوں میں، ہاں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے گزرتے اسکول، ہاں ادھر گلاس فیکٹری سے آتے تھے گوال منڈی، تو یہ شبستان سینما اور سینما کے باہر اور ٹانگوں پر وہ جو فلموں کے اشتہاروں پر، ہاں ان کی تصویر آج کل پیروں کی ایسے ناخانوں کی پیروں کی ادھر چوک پہ لگی ہوئی ہے ادھر چوک پہ لگی ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اب پورا گھر تو معلوم کر رکھا ہے رحمت سے، اب 1 کلو مٹھائی پر محفل میلاد منانے سے کہاں سے رحمت آئے گی؟ اس لیے اپنے گھروں کو رحمت کا مرکز بناؤ، اور وہ رحمت آئے گی درود شریف پڑھنے سے، وہ رحمت آئے گی سجدوں سے، وہ رحمت آئے گی توبہ اور استغفار سے، وہ رحمت آئے گی قرآن کی تلاوت سے، وہ رحمت آئے گی یتیم کی خبر گیری سے، وہ رحمت آئے گی صدقہ اور خیرات سے، نیکی سے۔ ان چیزوں سے گھر میں رحمت آئے گی جن چیزوں کو آج ہم نے گھروں کی زینت بنا رکھا ہے، ان کا رحمت سے کوئی تعلق نہیں، وہ رحمت روکنے والے ہیں۔ لیکن آج میرے دوستو یہ بات سمجھ لیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں غریب کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جو ہم جس معنی میں ہم لیتے ہیں کہ جس کے بعد پیسہ ٹکنا وہ غریب ہے، یہاں غریب سے مراد اجنبی ہے، اور عربی میں مسافر کو غریب کہا جاتا ہے، غریب الوطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا اور پھر ایک وقت آئے گا پھر وہ اجنبی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا، اور کیسے اجنبی تھا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکہ والوں کو آواز دی، اور میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور لوگوں ایک اللہ کے سامنے چھپ جاؤ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، ساری کائنات کا مدبر ہے، اس کے سامنے چھپ جاؤ۔ آپ نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی ان کے سامنے بیان کی، اور پہلے آپ نے پوچھا ہاں میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، ہر وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ او مکہ کے لوگوں میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے درمیان گزاری ہیں، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ جھوٹ کا لفظ تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے استعمال کرنا، اس لیے میں اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جربنا کا مرارا، ہم نے آپ کو ایک دفعہ نہیں بار بار آزمایا، بار بار آزمایا، ہم نے آپ میں سچائی اور عدل کے علاوہ کچھ نہیں پایا، یہ جواب دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اللہ کی توحید دین اسلام کا یہ پیغام پہنچایا، سارے وحشی جانوروں کی طرف بدل گئے۔ آپ کا حقیقی چچا ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی منائی تھی اور شوبیہ کو آزاد کیا تھا، آپ کی ولادت پر تو خوشی منائی لیکن آپ کی دعوت پر سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہی تھا۔ اس نے پتھر اٹھا کر پھینکا اور کہا تبا لگا الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔
ان کو یہ بات ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، کہنے لگے اجل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے معبودوں کو آپ نے ایک بنا دیا، یہ نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو ٹکڑے ٹکڑے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کہا، اور مکہ کے راستوں میں لوگوں کو بٹھا دیا۔ اس زمانے میں بھی اگرچہ یہ وسائل آج والے نہیں تھے، لیکن مکہ پھر بھی انٹرنیشنل شہر تھا، اور باہر سے لوگ تجارت کے لیے مکہ میں آتے تھے۔ سارے راستوں پر انہوں نے آدمی بٹھا دیے، جو باہر سے آتا کہتے دیکھو ایک آدمی ہے مکہ میں، وہ بڑا کوئی جادوگر ہے، ہاں اس سے نہیں ملنا، ہاں کوئی نیا دین لے کر آ گیا۔ ہر راستے میں لوگوں کو بٹھا کر لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کا پراپگنڈا الٹ ثابت ہوا۔ جس سے بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملنا تو چاہیے، ایک دفعہ ملنا تو چاہیے، جو کیا کہتے ہیں، اور جو آتا پھر آپ پہ ہو کر رہ جاتا۔ اللہ نے ان کی اس پراپگنڈے کو بھی دین اسلام، لیکن میں یاد کر رہا ہوں یہ بات انہیں بڑی اوپری لگی، بڑی عجیب لگی، دین اسلام کی سچائی ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بدا الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں بھی بڑا اجنبی تھا، بس یعود کما بدا، ایک وقت ایسا آئے گا اسلام پھر اجنبی بن جائے گا۔ اسلام جیسے ایک آدمی مسافر ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، کوئی اس کو شہر میں پہچانتا نہیں ہے، محلے میں کوئی پہچانتا نہیں ہے، کسی پوچھے کو پتہ نہیں، اجنبی کو مسافر آپ نہیں جانتے۔ فرمایا اسلام ایسے اجنبی بن گئے۔ آج دیکھو اجنبی نہیں بنا ہوا جو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا جاتا تھا، آج جس کی سلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، حالانکہ ایک حدیث نہیں پتہ نہیں کتنی حدیثوں میں آیا ہے کہ سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، جو جان بوجھ کر سلوار نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم میں ہے وہ حصہ، اور اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ منظر رسول خجلا، جس نے تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکایا، کتنی حدیثوں میں، لیکن غور کرو جس نے سنت کے مطابق سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی، سلوار چھنگی سے ایسے نہیں دیکھا، داڑھی والے کا مذاق بڑھایا، نماز پڑھنے والے کا، اور صوفی جی بس نماز نہیں پڑھنے رہے تو اور بھی دنیا سے کام ہے یا نہیں ہے۔ خاندان میں اگر کوئی ایک بچہ نمازی ہو، اس کو اوپری نظر سے دیکھ، وہ اس سے عمر داڑھی رکھ لی، ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی، آپ اندازہ کرو آج پھر اجنبی بن گئے۔ ایک خاندان مکہ مکرمہ گیا عمرہ کرنے کے لیے، شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، پہلے سامان ہوٹل پہ رکھا، پھر بیت اللہ جانے کی تیاری کی، اور باپ کہنے لگا بیت اللہ پہ جو پہلی نظر پڑے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، میں تو یہ دعا کروں۔ بیٹا کہنے لگا میں یہ کروں، بیٹیاں کہنے لگی ہم یہ کریں گے، ماں کہنے لگی میں تو یہ دعا کروں گی کہ میرا بیٹا پگڑی باندھنا چھوڑ دے۔ آپ اندازہ کرو اس ماں کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میرے بیٹے کے سر سے یہ سنت ہٹ جائے، اس کے چہرے اجنبی ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس کے چہرے پر نبی کی سنت نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام پھر اجنبی بن جائے گا، اور مسیطرتے ہیں جی بس اس نے تو اور کم ہی کوئی نہیں، ہر وقت مسجد ہی نماز ہی ہے، صوفی دے ہے تبلیغ کی جانا رہنا جی۔ میں عرض کر رہا ہوں آج پھر دین اسلام اجنبی بنا ہوا ہے، لیکن غور کرو اگلی بات میرے آقا نے کیا فرمائی، فرمایا فطوبی للغرباء، میرے آقا نے فرمایا میرے ان امتیوں کو مبارک ہو جو دین پر چلنے کی وجہ سے اجنبی بن جائیں، لوگوں کے تانوں کا شکار ہو جائیں، لوگ انہیں عجیب و غریب نظر سے دیکھیں، سلوار دیکھو سا ہے، کرتا دیکھو سا ہے، داڑھی دیکھو سا ہے، فرمایا مبارک ہو تیرا میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معزز ہے وہ معزز ہے یا نہیں؟ بولو ایک آدمی کسی بڑے بادشاہ کی نظر میں معزز ہے، لیکن کسی چوڑے کی نظر میں کوئی وقت ہے، اور چوڑے کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن بادشاہ کی نظر میں اس کی بڑی قیمت ہے، بتاؤ وہ معزز ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں فرمایا وہ بڑی عزت والا ہے
جو دین پر چلنے کی وجہ سے اجنبی بن گئے، دین پر چلنے کی وجہ سے پردہ، اپنی بیوی کو شرعی پردہ کراؤں گا، تو پردے کا حکم مولوی کا ہے یا کسی انسان کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے بابو اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، زینب ام کلثوم عائشہ حفصہ سے فرما دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین اور کلمہ پڑھنے والی ہر روحانی بیٹی سے فرما دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ بیٹیوں کے لیے الگ حکم، بیٹیوں کے لیے الگ حکم، ایمان والی عورتوں کے لیے الگ حکم۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے دوپٹے گلے میں ڈال کر نہیں، اپنے چہروں پر چادر جھٹکا کر نکلا کرے، پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ توفیق دے دینا اور وہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو شرعی پردہ کروں، ایک ہے رواجی پردہ، اور وہ بھی آج کل عجیب و غریب عورت برقع کرتی بھی ہے نا، اور باہر نکلتی ہے تو چہرہ ننگا ہوتا ہے، حالانکہ زینت کا محل تو چہرہ ہے، فتنے کا ذریعہ تو چہرہ بنتا ہے۔ اب برقع پتہ نہیں سردی سے بچنے کے لیے پہنا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے پہنا ہوا ہے؟ ہاں چہرہ تو ننگا ہے، اور پھر جو ہے کسی باہر کے آدمی سے، ہاں جو رشتہ دار نہ ہو اس سے تو پردہ ہوتا ہے، اس کو پردہ کہا جاتا ہے۔ اور دیور سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، بہنوئی، ہاں یہ سارے ہمارے اتنا مفتی تو آپ بھی ہیں نا۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس سے کبھی بھی نکاح جائز ہو جائے، جس سے کبھی بھی نکاح جائز ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ سالی محرم ہوگی یا نہ محرم ہوگی؟ اس لیے کہ اس وقت تو جائز نہیں ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا نا، عارضی طور پر تو اس سے نکاح جائز ہے، لیکن اگر دوسری بہن فوت ہو جاتی ہے تو جائز ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی نکاح جائز ہو، اور جس سے کبھی بھی جائز ہو جائے وہ کیا ہے؟ نامحرم۔ اب یہ سارے جو خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، چچا زاد ہے، کزن، انگریزی نے ایک لفظ بتا دیا، کزن میں ساری دنیا شامل ہوگی۔ اب یہ بتاؤ یہ محرم ہے یا نامحرم؟ ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اتنا تو پتہ ہے نا آپ کو بھی، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے نا، تو یہ محرم ہوئی ہے نا یا نامحرم؟ نامحرم ہوئی۔ لیکن ان سے کوئی دیور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے۔ اجنبی آدمی کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونا مشکل، جو گھر میں رہنے والا وہاں تو آسان۔ تو شریعت نے، دین اسلام نے، جس رب نے ہماری مشین بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلوانا ہے، کہاں کہاں اس میں کمزوری آ سکتی ہے، اور اسی لیے دین اسلام نے سارے راستے بند کیے ہیں۔ عورت کو حکم دیا مجبوراً نکلنا پڑے تو پردے سے نکلو، خوشبو تیز لگا کے نہ نکلو، جھنکار والا زیور پہن کر نہ نکلو، اور کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو پھر اپنے لہجے میں سختی لاؤ، جان بوجھ کر سختی لاؤ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ تمہاری لہجے کی نرمی کو دیکھ کر کوئی بیمار دل تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، جان بوجھ کر وَتَكَلُّفْ، ہاں لہجے میں نرمی لاؤ، اس میں بڑے فتنوں کی پابند، بڑے فتنوں کا راستہ روکنا ہے۔ آپ نے کسی دوست سے کہا یار جاتے ہوئے فلاں جگہ جانا ہے، راستے سے مجھے بھی گھر سے بلا لیں۔ اب وہ دوست بلانے کے لیے آیا، دستک دی، ملک صاحب کدھر ہے؟ اندر سے بیوی نے کہا مجھے کیا پتا ہے، تو مجھے لکھ کر دے کر کہاں ہے، مجھے کیا پتا ہے۔ اب وہ چلا جائے گا، اور اگلی دفعہ جب آپ اسے کہیں گے نا کہ جاتے ہوئے مجھے بھی بلا کر، نہ بھائی ہر جہانی رکھی ہے، ڈیڑھ رکھی ہے، ہاں میں بھی جاتا ہوں۔ اور اگر وہ کہے کہ بیٹھے تشریف رکھے، گھر آپ کا ہی ہے، ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا، تو اگلی دفعہ تو اس نے نہ بھی آنا ہوگا تو ادھر سے آ جائے گا، چلو بھابیاں ملتے جائیے۔
اب آپ غور کرو، آپ دوستو، تہجد پڑھنے والوں، تبلیغ کرنے والوں، حج کرنے والوں، مولویوں کے گھروں میں شریف پردہ نہیں ہے، پیروں کے گھر میں نہیں ہے، ہاں آپ بتاؤ دین اسلام اجنبی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پورے خاندان کو جی کیا کریے جی گھر اس سے مان کے دروازے دی مگر کھڑا رہے ہو تو پردہ بنایا جی، پردہ بنایا اس کا، ہاں تو پردہ تو نے اس کی بیوی سے ملنے کے لیے جانا ہے یا اس سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ اس سے گپ شپ کا شوق ہے یا اس سے باتیں کرنے کا شوق ہے؟ اجنبی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اسی وجہ سے میرے دوستو آج ہم پٹ رہے، فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب اللہ کے کسی حصے پر عمل کرتے ہو اور کسی کو چھوڑ دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، یہ چوچو کا مربع آگے تیتر اور آگے پٹیر بن کر رہو گے تو دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے، یا کہ رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، اور فرمایا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ہاں یہ مکمل دین اسلام پر چلنا، اس پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے اور آج کے 1400 سال بعد بھی ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو گردون سے قطار اندر قطار کر سکتے ہیں اب بھی، بلکہ میں عرض کیا کہ آج تھوڑا بھی کریں گے تو بدل آ جائے، اس لیے کمزور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں، لیکن آج تو بالکل سراسر مقام دین کو ایک طرف کر کے۔ اس لیے میرے دوستو رمضان کا مہینہ یہ اللہ نے ہمیں بیداری کے لیے، ہمارا ایکس رے ہمیں بیدار ہونے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے، اپنی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے، اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کے لیے، ہاں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے یہ ہمیں سیزن اور موسم بہار عطا فرمایا ہے۔ آدھا گزر گیا اور گنتی کے چند دن ہیں یہ بھی گزر جائیں گے، آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اللہ کے در پر آ کر بیٹھتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں تو اور خوب مانگیں، دنیا والوں سے تعلق توڑنا ہو تو مانگنا شروع کر دو، میرا رب کہتا ہے مجھ سے تعلق جوڑنا ہو تو مانگنا شروع کر دو، دنیا والوں سے مانگتے جاؤ گے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، مجھ سے مانگتے جاؤ گے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، دنیا والوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ، ذلت کی نظر سے دیکھے جاؤ، ہمارے دروازے پر جو صبح آ جائے نا مانگنے والا، شام کو پھر آ جائے، ہم کہتے ہیں اٹھو بدے جا پترا، صبح جائے گا ایک دروازہ دیکھو اور کوئی نہیں کہا، ہاں اس کو تھکے دے کر، ہاں اور اس کو جھڑک کر ہم پرے کر دیں گے۔ میرا رب کہتا ہے دنیا والوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ، ذلت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے، میرے در پر آ کر بیٹھ جاؤ، عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف آدمی کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے۔ میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں یہ مفت آٹا، او لمبی لائن، سارا دن لوگ وہاں ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے کئی گھنٹے، اور یہاں 20 رکعت تراویح پوری نہیں کر سکتے، 8 کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی قیمت نہیں ہے، 3 تھیلے آٹے کی قیمت ہے، لیکن رب کے سامنے 20 رکعتوں میں 40 سجدے دینے کی قیمت نہیں، 20 رکوع کرنے کی قیمت نہیں، وہاں سارا دن ذلیل ہوتے رہیں گے، کھڑے ہوتے رہیں گے، ہاں گرمی میں دھوپ میں تھکے ہیں، گالی گلوچ ہے، سب برداشت کریں گے تھوڑے سے فائدے کی خاطر۔ اور یہاں تو فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت اسے اتنا نوازتے ہیں، جہنم سے دوری، ہاں اس کی دعاؤں کی قبولیت، جو نیکیاں وہ نہیں کر سکتا، ہاں جنازہ وغیرہ اس کا بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے پھر یہ تو رمضان ایسا ہے کہ ماشاءاللہ جنت جیسا موسم ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، راتیں بھی بڑی مناسب ہیں، دن بھی بڑے مناسب ہیں، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان اس سے بہتر صحت سے آئے یا خراب صحت سے آئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو وقت اللہ نے دے رکھا ہے اسی کو غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، بھرپور فائدہ۔ ایک آپ ہو اور آپ کا رب ہو،
اس کے در پر آ کر بیٹھ جائیں، اپنی زندگی کا کیا جتھا سارا کچھ اس کے سامنے رکھ کر اور پھر اس سے معافی مانگے، اس سے التجا کرے، یقیناً اس کی رحمت بخشش کے لیے بہانے مانگتی ہے، وہ مغفرت کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے آپ حضرات اعتکاف کی بھی پوری نیت کریں۔ یہ سال میں ایک ہی دفعہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے، دنیا کے کام تو ختم نہیں ہوتے جب تک سانس ہے، چلتے رہتے ہیں، اس سے ہم فائدہ